مختصر افسانہ ایک ہی صف میں۔ تو کیا خیال ہے، چلنا ہے اس سال خدا کا گھر دیکھ آئیں؟ فرمان اللہ ٹھیکیدار نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ فرمان اللہ کی شدید خواہش تھی کہ اپنے 7ویں نمبر والے پولیو سے معذور بیٹے کی صحت یابی کے لیے وہاں جا کر دعا مانگے۔ سنا ہے پہلی نظر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسے اس بات پہ بھی فخر تھا کہ اس نے دشمنوں کی سازش کے آگے سر نہیں جھکایا اور ڈاکٹروں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود اپنے بچے کو قطرے نہیں پلائے، ورنہ وہ بیچارہ تو بانجھ ہو جاتا اور دشمنوں کی سازش کامیاب۔ فون سے فارغ ہو کر فرمان اللہ حساب لگانے لگا کہ آبی گزرگاہ کے راستے میں جو بستی تعمیر کی تھی اس میں سے کتنا سرکاری صاحب کے باورچی کے اکاؤنٹ میں ڈالا، اور پھر مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچ بچا کر اتنا تو ہو گیا کہ وہ فیملی کو سفر پہ لے جا سکے۔ احمد انصاری صاحب جو 22ویں گریڈ کے افسر کی حیثیت سے جلد ریٹائر ہونے والے تھے، انہوں نے پوتے پوتیوں سے ملنے US جانا تھا۔ سرکاری خرچے پہ سفر کوئی مشکل نہ تھا، لیکن US کے نائٹ کلب میں اپنی نئی محبوبہ 22 سالہ جولی سے ملنے کے لیے بھی بے تاب تھے، لہٰذا ٹھیکیدار سے جو رقم لی وہ جولی پہ قربان کرنے کے لیے کافی تھی، اور پھر پوتے پوتیوں کے لیے اپنے وطن کے کچھ نوادرات، کتابیں، اردو لغت وغیرہ بھی تو لینی تھی، کیونکہ پروگریسو علمی و ادبی محفلوں میں باقاعدہ شرکت کیا کرتے۔ انصاری صاحب نوکری کی مجبوری سے کوئی کالم خود تو نہ لکھتے، لیکن ملک کے قانون کو عقلی بنیادوں پہ استوار کرنے کے حق میں تھے، اور پھر یہ کام امریکہ میں مقیم ان کا بڑا صاحبزادہ بخوبی سر انجام دے رہا تھا۔ وہ باقاعدگی سے اپنے وطن کی محبت میں اخبار کے کالم لکھا کرتا، جس میں وہ پاکستان کو بہتر بنانے کے حق میں تجاویز پیش کیا کرتا۔ اس دن بھی اس کا کالم اخبار کی زینت بنا اور تعلیم یافتہ افراد کے سرکل میں خوب سراہا گیا، جس میں اس نے ملک کے نظام کو بہتر اور پروگریسو بنانے کے لیے کئی تجاویز پیش کی تھیں۔ اسی دن ظہر کی نماز کے لیے خدا کے گھر کے سامنے کھڑے فرمان اللہ قوم لوط جیسے کام کرنے والے ہم وطنوں کو سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں پہ مورد الزام ٹھہراتے ہوئے اپنے بچوں کے حق میں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے بچوں کو ان بدبخت گناہگار لوگوں میں شامل نہ کرنا۔